حضرت داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ علی حجویری واقعہ لکھتے ہیں، ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ جنگل میں چلے جا رہے ہیں، اچانک شیر نکل آیا، شیر جیسے نکلا اور دوڑا دھاڑا، اب وہ دوست جلدی سے چڑھ گیا درخت کے اوپر، اور ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، شیر کی طرف دیکھ رہے، اور شیر دوڑا آ رہا اور قریب آیا اور آ کے اسے پیر چاٹنا شروع کر دیے۔ حضرت اس کا کان پکڑا، چپت لگائی، کہا کہ میاں چل اب ہمارا راستہ صاف کر، چلا گیا۔ تو ساتھی نیچے اترے، کہا کہ حضرت آپ کو ڈر نہیں لگا؟ تو ہم تو خوف سے اوپر چڑھ گئے اور آپ درخت میں بھی نہیں چڑھے، آپ اس کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے، یہ کیا بات ہے؟ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، اور ابراہیم خواص معمولی آدمی نہیں ہے، معمولی آدمی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں، حج کا سفر ہے، ساتھی ساتھ ہیں، راستے میں ایک جگہ رکے تو ایک سوار آیا، ایک سوار بزرگ، وہ آیا اور حضرت دیکھا تو جا کے اس سے ملاقات کی، بات چیت کی، ملاقات کرنے کے بعد واپس آ گئے، واپس آ گئے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت کون تھے یہ صاحب؟ کہا حضرت خضر علیہ السلام تھے، حضرت خضر تھے۔ کہا کہ اچھا کیا بات کر رہے تھے؟ کہا کہ وہ یہ درخواست کر رہے تھے کہ سفر کے اس قافلے میں بھی ساتھ چلوں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، لیکن میں نے یہ درخواست منظور نہیں کی۔ کہا کہ اچھا کیوں منظور نہیں کی؟ حضرت خضر ہمارے ساتھ ہوتے قافلے میں تو کیا بات تھی۔ کہا کہ میں نے اس لیے منظور نہیں کی، اگر خضر ساتھ ہوتے ہماری نگاہ خضر پہ رہتی، خدا پہ نہ رہتی۔ سفر میں جب بھی گزر پیش ہم خضر کو دیکھتے کہ حضرت دعا کر دیجئے، حضرت فلاں کر دیجئے، ہم یہ چاہتے ہیں اللہ کے گھر کا سفر اللہ پر نگاہ کر کے کریں، اس لیے ہم نے خضر کو کہنے حضرت آپ تشریف لے جائیں، ہم بندے اپنے خدا کو دیکھ دیکھ کر خدا کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ اتنے اونچے لیول کے آدمی ہیں۔ کہا کہ جیسے شیر میری طرف آیا تھا میں نے سوچا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس کا مقدر لقمہ بنایا ہے تو بچا کوئی نہیں سکتا، اور اگر میں اس کا مقدر لقمہ نہیں ہوں تو شیر میرا بگاڑ کچھ نہیں سکتا۔ میں آرام سے کھڑا رہا کہ تقدیر کے نوشتے میں اگر لکھا کہ میں نے اس کے ہاتھ سے مرنا ہی مرنا ہے تو بچائے گا کون، اور اگر تقدیر کے نوشتے میں لکھا کہ یہ میرا بگاڑ کچھ نہیں سکتا تو پھر میرے بگاڑے گا کون۔ لہذا میں آرام سے کھڑا رہا، جب میرے قریب آیا تو میرے پیر چاٹنے لگا۔ یہ بے خوفی کا یہ عالم ہے۔ جب مومن کے دل کے اندر یہ بے خوفی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے سامنے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اس کی نگاہ خدا پہ رہتی ہے، اور اپنی نعمت میں ہو یا مصیبت میں ہو ہر حال میں وہ بے خوفی کی کیفیت